السلام علیکم۔ ربیع خوابوں کی کتابوں میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ معصوم آنچل پارٹ 4۔ آریان ملک آگے بڑھے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ ذلیل انسان ہمارے بعد یہ سب کچھ کرے گا۔ عاذر ایک دم لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اسے اپنی سانس کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ عاشر یہ دیکھتا ایک دم اٹھتا، اس کی طرف بڑھا۔ عاذر ہاتھ مت لگاؤ، ہاتھ دور، یہ کہتا وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ عاذر بیٹا، عاذر اٹھو، گل پانی لاؤ، آریان نے اپنی بیوی سے کہا۔ عاشر ایک جگہ کھڑا بہن بھائی کے پیار پر حیران تھا۔ گل پانی لائی اور اس کے منہ پر چھڑکا، مگر اسے ہوش نہ آیا۔ ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ اٹھاؤ اسے بغیرت، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میری بہو یا عاذر کو کچھ ہوا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ عاشر نے مشکل سے عاذر کو اٹھایا اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ کشمالہ نے احتیاط سے سب لڑکیوں کو کمرے سے نکالا، مگر ان کی حالت درست کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ جنگجو 7 مختلف چادر اور کپڑے لائے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا وہاں لڑکیاں کس حال میں ہوں گی۔ کشمالہ نے تیسرے کمرے میں جاتے ان کی حالت بھی کسی طرح درست کی، جو بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کسی دوا کے اثر سے سخت چڑچڑی ہوئی تھیں۔ بعد میں ان جنگجوؤں نے آہستہ آہستہ سب کو باہر نکالا، مگر جب کمرہ لڑکیوں سے خالی ہوا تو اچانک کہیں سے دھواں پھیلنے لگا۔ کشمالہ اس وقت موٹی چادر سے نقاب تھا، اس لیے اس پر اس کا اثر نہیں ہوا، مگر ساتھ جو 3-4 جنگجو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنا ماسک اتار دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ تہہ خانے سے باہر شخص جو مرنے کو تھا، اس نے مرتے مرتے باہر سے ایک بٹن دبا دیا تھا۔ اس دھوئیں سے ایک دم سب کی آنکھیں چندھے آ گئیں۔ ان کا سردار اور 3 جنگجو اس کمرے سے باہر تھے، اس لیے وہ محفوظ تھے۔ کچھ دیر بعد جب دھواں ختم ہوا تو کشمالہ نے دیکھا کہ سب کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے ان کے پاس جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ ان میں سے ایک جنگجو بھیڑیے کی طرح دھاڑا۔ کشمالہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ چاروں بھیڑیے کی آواز نکالتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کشمالہ ہر طرف سے ان کے گھیرے میں تھی۔ آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ایک نے آگے بڑھتے اس کے بازو پر اپنے ناخن گھاڑے، جو بھیڑیے کی طرح ہو چکے تھے۔ آہ! اس کی چیخ سنتے باہر کھڑا سردار جنگجو اندر بڑھے، مگر آگے کا منظر دیکھتے وہ جلدی مالا کی طرف بڑھے۔ ان کا سردار مالا کے سامنے کھڑا ہوا، اور باقی ٹریننگ میں ان حالات میں ان کو قابو پانا سکھایا گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ان کے سردار نے مالا سے پوچھا۔ مالا نے اس بات میں سر ہلائے۔ مالا اس وقت چونکہ عدت میں تھی، اس لیے وہ اپنی آواز کا بھی پردہ کیے ہوئے تھی، کیونکہ سامنے موجود شخص اس کا محسن تھا، مگر ایک نامحرم تھا۔ چلو نوجوانوں، ہمارا کام پورا ہوا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اور دھیان رہے کسی لڑکی کو نقصان نہیں پہنچے۔ سب کا علاج جلد از جلد ہونا چاہیے۔ سردار نے حکم دیا۔ جی سردار۔ اس نے اس کے حکم کی پیروی باہر کو قدم بڑھائے۔ مس، مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ بھی یہاں خوشی سے نہیں آئیں، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ اس کے یوں کہتے مالا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر دوسرے ہی پل نظر جھکا لی۔ فکر نہیں کریں، آپ ہمارے ساتھ بالکل محفوظ ہیں۔ مالا نے نظر جھکائے ہی سر اس بات میں ہلایا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے گھر یا سب
نہیں بتا سکتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر نہ بتا کر وہ کیا غلطی کرنے والی تھی۔ وہ اسی لیے اپنے فارم ہاؤس چلا آیا جو ہر لحاظ سے محفوظ تھا۔ وہاں اس کی ایک قابل اعتبار ملازمہ بھی تھی، انابی۔ اس نے انہیں آواز دی، جی بیٹا، انابی آپ ان کا خیال رکھیں گے اور ان کے بازو پر بھی کچھ لگا دیں۔ جی بیٹا، آؤ گڑیا۔ کہ گڑیا کہتے مالا کو اپنے لالا کی یاد آئی اور آنکھیں خود بخود نم ہوئیں۔ ارے کیا ہوا گڑیا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ مالا نے سر اس بات میں ہلایا، مگر اسے درد بازو میں نہیں دل میں ہو رہا تھا۔ انابی، آپ انہیں کہہ دیں کہ جب تک میری طلاق کی عدت ختم نہ ہو جائے وہ یہاں نہیں آئیں۔ کشمالا نے انابی کو مدھم آواز میں کہا کہ وہ سردار اس کی آواز نہ سن لے۔ انابی کو یہ جان کر افسوس ہوا اور سر اس بات میں ہلاتے سردار کو اس کا پیغام دیا، آپ فکر نہیں کریں، میں احتیاط کروں گا، اب میں چلتا ہوں۔ انابی کی بات سنتے اس نے بولا اور چلا گیا۔ آذر اس دن کا ہوش میں نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آج وہ ہوش میں نہ آیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے۔ المکان اور گلبانو بھی بہت پریشان ہوئے۔ ایک طرف ان کی بیٹی جانے کہاں تھی اور دوسری طرف بیٹا زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ ہسپتال کے بستر پر موجود آذر ایک دم سے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ڈاکٹر ایک دم الرٹ ہوئے، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ ایک دم وہ ٹھہر سا گیا۔ ڈاکٹر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلد ہی مشین پکڑتے اسے جھٹکے دینے لگے۔ دوسری طرف مالا جو سیڑھیاں اترتے پانی پینے آ رہی تھی ایک دم لڑکھڑا کر گری۔ آہ اللہ خیر میری بچی۔ انابی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ انہوں نے مالا کو اٹھایا جس کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی اور پاؤں میں موچ بھی آ چکی تھی کیونکہ وہ تھوڑا اونچائی سے گری تھی۔ میری گڑیا اٹھو، میرا بچہ، آؤ صوفے پہ بیٹھو۔ انابی نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ انابی، انابی، میرے لالا، انابی، میرے لالا ٹھیک نہیں ہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی موبائل ہوگا؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ پلیز پلیز انابی۔ مالا روتے ہوئے اپنے دل کی بات کرتے موبائل کا پوچھ رہی تھی۔ میرا بیٹا آپ فکر نہیں کرو، میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ چلو شاباش چپ کر جاؤ، میں ابھی آئی۔ انابی نے موبائل لا کر اسے دیا۔ اس نے اپنے لالا کا نمبر ملایا مگر آگے سے اٹھایا نہیں گیا۔ مالا پریشان ہوئی۔ مالا نے اپنے بابا کو کیا مگر وہ بھی بند جا رہا تھا۔ جب گھر کی لڑکی کہیں غائب ہو جائے تو ماں باپ کو اپنا فون بند کرنا پڑتا ہے۔ آج مالا بھی بے وجہ بدنام ہو چکی تھی۔ مالا اور شدت سے رونے لگی تھی۔ ارے ارے بیٹا چپ کر جاؤ، میں ابھی سردار کو فون کرتی ہوں، وہ تمہارے لالا کا پتہ کر دیں گے۔ جی انابی، آپ انہیں کہیے کہ وہ میرے لالا کا پتہ کر دیں، مگر ادھر نہیں بلائیے گا، آپ جانتی ہیں نا۔ جی بیٹا فکر نہیں کرو، میں ابھی فون کرتی ہوں۔ ہاں احمد اندر آؤ۔ عارش نے اپنے مینیجر کو آفس میں بلایا۔ جی سر آپ نے بلایا؟ مینیجر نے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں احمد، 3 دن سے آذر نہیں آ رہا، پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ جی سر، یہ کہتا وہ آفس سے چلا گیا۔ عارش پھر اپنا کام کرنے لگا۔ مینیجر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کم ان۔ عارش کی اجازت سے وہ اندر آیا۔ سر وہ 3 دن سے ہسپتال میں ہیں۔ کیا؟ عارش نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی سر، انہیں ہوش بھی نہیں آ رہا، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کسی چیز کا صدمہ ہے اور وہ ابھی زندگی اور موت سے جنگ کر رہے ہیں۔ کس ہسپتال میں ہے وہ؟ عارش نے اپنے کام سمیٹتے بولا۔
اسے بہت عزیز تھا، بالکل بھائی جیسا، اور 3 دن سے وہ اسے مس بھی کر رہا تھا۔ وہ مینیجر کے بتائے گئے ہسپتال کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر یا ڈاکٹر یکدم الرٹ ہوئے۔ یہ دیکھتے ارمغان اور ان کی بیوی اور پریشان ہوئے۔ آذر کو جھٹکے پہ جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ گڑیا، آذر نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ میرا بیٹا کیسا ہے ڈاکٹر؟ ارمغان صاحب نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ ہم آپ کے بیٹے کو بچانے میں کامیاب تو ہو چکے ہیں، مگر 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 کیا ڈاکٹر؟ مگر وہ کومے میں جا چکے ہیں، ڈاکٹر نے گویا مگر وہ بے ہوشی میں کوئی گڑیا کو بلا رہے تھے، آپ ان کو بلا لیجیے، ہو سکتا ہے اس کے آنے سے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ارمغان صاحب کو سمجھ نہیں آئی وہ اس کی گڑیا کو کہاں سے لے کر آئیں۔ وہ اپنا سر تھام کر رہ گئے۔ اندر آتے ہوئے عارش بھی ان کی سب باتیں سن چکا تھا۔ اسے اپنے عزیز دوست اور بھائی کے لیے بہت دکھ ہوا۔ عارش ارمغان کے پاس پہنچا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انکل، گڑیا کہاں ہے؟ آپ کہیں تو میں اسے لے آتا ہوں۔ ارمغان صاحب اسے جانتے تھے۔ انہوں نے اسے سب کچھ بتایا، جسے سن کر عارش کا غصے سے چہرہ سرخ ہوا اور وہ وہاں سے سیدھا ملک ہاؤس کے لیے نکلا۔ عارش خان، عارش ملک ہاؤس آتے بھاگا تھا۔ آریان ملک جو کمرے میں بیٹھے تھے اس کی آواز سنتے باہر کی طرف دوڑے۔ عارش بیٹا، آریان اسے دیکھے روندی ہوئی آواز میں بولا۔ اتنی دیر بعد وہ اپنے عزیز بھائی کی اولاد کو دیکھ رہا تھا۔ آریان ملک، اپنے بیٹے کو باہر نکالو۔ عارش نے چاچو بولنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ بیٹا بیٹھو تو صحیح، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا۔ مجھے بتائیں عاشر کہاں ہے؟ آریان ملک کچھ نہیں بولے، بس عاشر کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ عارش اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور جو اسے دیکھنے کو ملا وہ اسے ساکت کر گیا۔ فلیش بیک۔ عاشر آذر کو ہسپتال چھوڑ کر دوبارہ اس جگہ گیا جہاں وہ مالا کو چھوڑ کر آیا تھا۔ اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، جس کا اسے بھی اندازہ نہ تھا، مگر اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ مالا کی اس طرح زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ وہ اس کی زندگی کی رونق بن چکی تھی، شاید وہ وہیں اس کی زندگی تھی۔ وہ اس جگہ پہنچا تو وہاں اس کو گھر مکمل بند ملا۔ سردار وہاں کی جگہ خالی کرتے اس آدمی کو اندر ہی بند کر کے جا چکے۔ تو کیا وہ شخص مالا کو لے گیا؟ یہ سوچتے ہی عاشر زمین پر گرا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بیچ دیا، میں نے اپنی محبت، اپنی مالا کی عزت کو خود ہی نیلام کر دیا۔ عاشر اپنے ہاتھوں کا مکہ بناتے سر پر مارتا ہوا بولتا گیا۔ اتنی دیر یوں بیٹھتے وہ خود کو ملامت کرتا تھا، پھر ہمت کرتے اٹھا اور گاڑی میں بیٹھا۔ وہ ریسٹورانٹ گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کے آگے ایک بڑا ٹرک آیا اور وہ اس کی سب میں آ گیا۔ حال عاشر مل ویل چیئر پر بیٹھا نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ شخص جسے شاید یاد بھی نہیں تھا کہ وہ ایک مسلمان ہے، آج وہی اپنے رب کو پانے کی جستجو میں تھا۔ عارش خاموشی سے چلتا اس کے پیچھے صوفے پر بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ عاشر نماز ادا کرتا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گیا، مگر اگلے ہی پل نیچے گرے۔ عارش اس کی تمام حرکات دیکھ رہا تھا۔ اللہ اللہ، مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہگار ہوں۔